اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ رب العزت نے اپنے کلمات کی لامحدودیت اور عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے کلمات کی لامحدودیت کیا ہے اور اس کی عظمت اور شان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ان دونوں آیات میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ رب العزت نے اپنے کلمات کی لامحدودیت اور عظمت کو بیان فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کو قلم بنا دیا جائے، اگر وہ قلم ہو جائیں، اور سمندر کا پانی اس کی روشنائی بن جائے، اور پھر اس روشنائی میں 7 سمندر اور بڑھا دیے جائیں، تو اللہ رب العزت کے ان کلمات کو تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے وہ کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تم سب کو پیدا کرنا، دوسری آیت میں فرمایا کہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مارنے کے بعد اٹھانا، یہ قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے کلمات کی لامحدودیت کا ذکر کیا ہے، اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اگر کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور جو سمندر کا پانی ہے اس کو روشنائی بنا دیا جائے، پھر اس کے اندر اور 7 سمندر شامل کر دیے جائے اس روشنائی میں، تو تب بھی وہ روشنائی اور قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ اتنی لامحدودیت کے حامل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب کو پیدا کرنا پھر سب کو مار کے دوبارہ اٹھانا، یہ قدرت الہیہ کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنا ایک شخص کو پیدا کرنا اور پھر اس کو اٹھانا۔ بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اسی ضمن میں جو حدیث پاک آئی ہے جس کو بروز حشر اللہ رب العزت کی بادشاہیت اور عظمت کا نظارہ جس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر ہے 7051، جس کو سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن آسمانوں کو پلٹے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پلٹے گا، اور پھر فرمائے گا ثم یقول، پھر وہ فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، اور دنیا میں دوسروں پر ظلم کرنے والے آج کہاں ہے؟
تکبر میں دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے والے آج کہاں ہے؟ پھر اللہ رب العزت بائیں ہاتھ سے زمین کو پلٹے گا، پھر فرمائے گا ثم یقول، پھر فرمائے گا انا المالک، فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ جبر کرنے والے آج کہاں ہے؟ ان کو لے کر آیا جائے۔ تکبر میں دوسروں پر حکم چلانے والے آج کہاں ہے؟ ان سب کو میرے حضور پیش کیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اسی کی شان ہے، اسی کی عظمت ہے کہ وہ تکبر بھی کرے، اپنے سے کسی کو کمتر بھی جانے، مگر اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کو اپنے سے کمتر جاننے کا حکم نہیں، اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ جو اس دنیا میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے دوسروں کو اور دوسروں پر ظلم اور جبر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اللہ رب العزت ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ جب قیامت کے روز تم اس کے ہاں پیش کیے جاؤ گے تو تب پتہ چلے گا کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، حقیقی بادشاہ کون ہے۔